اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مولانا محمود مدنی کا وہ جو جہاد والا بیان ہے اور مولانا ارشد بدری کا اس سے 8 دن پہلے والا جو بیان ہے کہ ملک میں الپ سنکھیانک پر، مائنورٹی پر کیسے ظلم کیا جا رہا ہے، اب یہ دونوں بیان انٹرنیشنل نیوز بن رہے ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ہمارے دوست حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی جو ممبر پارلیمنٹ ہے، مہاراشٹر کی زبان میں ندوی صاحب ہمارے خاصدار ہے، جی ہاں، سماجوادی پارٹی سے، گزشتہ کل انہوں نے پارلیمنٹ میں مولانا ارشد مدنی کا بھی ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے والد نے ملک کو آزادی دلانے میں جہاد کیا، انگریزوں سے لڑا، اور آج وہ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے مولانا محمود مدنی کے بیان کا بھی سپورٹ کیا۔ مولانا محب اللہ ندوی نے پارلیمنٹ میں مولانا محمود مدنی کے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ کب تک آخر مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم ہوتا رہے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، یعنی یہ جو جہاد لفظ ہے نا، جس سے بھگوا آتنکی ٹولہ تل ملاتا ہے، بل بلاتا ہے، بوکھلاتا ہے، اور ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا نے، گودی میڈیا نے جو جہاد کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، اس کو اب صحیح انداز میں ہمارے علماء پارلیمنٹ میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہم جہاد کریں گے، یعنی لڑیں گے، اتیاچار کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف لڑنا اور ظلم کو، اتیاچار کو، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ تو مولانا محب اللہ ندوی نے بھی پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر ظلم ختم نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیے مولانا نے حق ادا کیا نا، ندوی صاحب نے پارلیمنٹ میں گئے تو، اس لیے ہم جنتا سے کہتے ہیں، ہماری پاگل عوام سے بھی کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آئیں گے نا تو وہ کام کریں گے اور وہی حق بولیں گے۔ جی ہاں، پھر مسجد کے ممبر پر وہ جیسا بولتے ہیں، اگر تم انہیں پارلیمنٹ میں پہنچاؤ گے تو پارلیمنٹ میں بھی وہ بولیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کا، علماء کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی میرے بڑے پیارے دوست بھی ہے، اور گزشتہ کچھ مہینوں پہلے ہم دونوں کا پروگرام ایک ساتھ پونا شہر میں ہوا، ہم پونا میں دونوں ساتھ تھے اور بڑا پیارا پروگرام رہا۔ مولانا محب اللہ ندوی نے وقف املاک امید پورٹل پر
بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 اور 26 کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہمارے پیارے وطن میں مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مولانا مدنی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. کب تک مسلمانوں پر ظلم اس طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ مولانا کے اس بیان سے سماجوادی پارٹی کو بی جے پی کے حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مولانا محب اللہ ندوی کو بھی واضح ہے کہ مولانا ندوی اکھلیش یادو کے قریبی مانے جانے جاتے ہیں. مولانا ندوی نے وقف امید پورٹل پر اندراج کو لے کر جو ڈر محسوس کیا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا, جو تکلیفیں آ رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا, اور 6 دسمبر تک انہوں نے بتایا کہ ابھی 30% لوگوں نے وقف املاک کو اندراج کروایا ہے, ابھی 70% باقی ہے. اس کا مطلب حکومت کی جو ناپاک نیت تھی وہ حکومت اس کو پورا کرنے جا رہی ہے. اگر حکومت پاک صاف شفاف ہے تو پھر وقف املاک کی رجسٹریشن کی میعاد کو مدت کو بڑھایا جائے. ناظرین دوسری بڑی خبر, جی ہاں, امید پورٹل پر وقف املاک کے اندراج کی آج آخری تاریخ ہے. رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا بڑھانے کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا. الحمدللہ سب سے پہلے آج کل کوئی بھی مدعا اٹھ رہا ہے تو جلگاؤں شہر سے اٹھ رہا ہے, تو سب سے پہلے اس مدعے کو ہم نے اٹھایا تھا اور ہم نے تو کہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ, یہ 2 سال کی مدت اس پہ بڑھائی جائے. لیکن خیر, حکومت کی ناپاک نیت اور حکومت کا جو پریشر آج کل عدالتوں پر چل رہا ہے اسی کا ذکر مولانا محمود مدنی نے بھی کیا ہے. آخر عدالت نے مدت کو نہیں بڑھایا, یعنی حکومت کی ناپاک نیت پوری ہو سکتی ہے. تو خیر آج آخری تاریخ ہے. رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ ہو رہا ہے. صرف 30% جائیدادوں کا رجسٹریشن شاید ہو پایا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے امید پورٹل کے ڈیڈ لائن میں توسیع سے انکار کرنے کے بعد اب حکومت کے پاس پورٹل کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی واحد امید ہے. ممبران پارلیمنٹ نے بھی یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے اور امید پورٹل کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے. جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی ہند, وقف ہماری کوآرڈینیشن کمیٹی اور کئی تحریکوں اور تنظیموں نے رجسٹریشن کی تاریخ کو بڑھانے کا ڈیمانڈ کیا ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک توتلا ہے, بوبڑا ہے, یہ زہر اگلتا رہتا ہے. پہلے سلوڑ سے بھی یہ بھگایا گیا, مالیگاؤں میں یوں سب یہ کہ بچ گیا. تو یہ 2-3 لوگ ہیں ایسے جیسے وہ 1.5 فٹا نتیش رانے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی نے انہیں ماحول خراب کرنے کے لیے آغاز چھوڑا ہے. جی ہاں, یہ لوگ بھونکتے رہتے ہیں, جگہ جگہ بھونکتے رہتے ہیں اور ہندو مسلمانوں میں دنگے فساد کرانے کا کام کرتے رہتے ہیں. خیر کریٹ سومیا نے, اس بوبڑے نے عقل کنواں کے خلاف آواز اٹھائی. خیر ای ڈی کے چھاپے بھی وہاں پڑ گئے اور 1 سال سے عقل کنواں کی انکوائری کی جا رہی ہے. الحمدللہ آج تک کے ایسا کوئی بڑا معاملہ عقل کنواں میں نہیں پکڑا گیا, نہیں کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کوئی ایسا کانڈ ملا ہو. خیر گزشتہ کل ہم لوگوں نے جلگاؤں شہر میں وقف کوآرڈینیشن کمیٹی جلگاؤں جس کا اध्यکش صدر میں خود ہوں, ہماری ایک میٹنگ ہوئی گزشتہ کل. بعد نماز مغرب ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ مدارس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور جس طریقے سے کریٹ سومیا نے اشاعت العقل کنواں کے خلاف آواز اٹھائی, ہم اس کا نشید کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور گزشتہ کل کی ہماری میٹنگ میں جماعت اسلامی ہند, تنظیم علماء, جمعیت علماء, علماء کونسل, قادریہ فاؤنڈیشن, کانگریس پارٹی, سماجوادی پارٹی اور ایسے ہی بسم اللہ مسجد ٹرسٹ, عیدگاہ ٹرسٹ, یہ تمام لوگ موجود تھے, تمام پارٹیوں کے ذمہ داران موجود تھے. اور ہم نے طے کیا کہ ہم مولانا حذیفہ بستانی صاحب سے ملاقات کریں گے اور انہیں تسلی دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہم ہی نہیں, ملک کا سیکولر ہندو بھی آپ کے ساتھ ہے. اور ہم مسلمانوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں
کہ پورے ملک میں باقاعدہ مدارس کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں. اور اشاعت العلوم التقویٰ آپ کا ہمارا صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندو بھائیوں کا بھی ایک بڑا ادارہ ہے جہاں پر ہندو بچے بچیاں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہاں سے سینکڑوں ہزاروں انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، ITI ٹیچر، BEd، DEd، ہائی اسکول، KG، پرائمری، سائنس، ٹیکنالوجی، سارے بچے ہزاروں کی تعداد میں وہاں تک پڑھ رہے ہیں. تو ان تمام انسٹیٹیوٹ کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کریڈٹ سونیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایسے مدے لا رہی ہے تاکہ اصل مدوں سے لوگوں کا دھیان بھٹکا رہے. خیر، ہم مولانا حذیفہ بستانی کے اور جامعہ اشاعت العلوم التقویٰ کے ساتھ ہیں اور میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مولانا حذیفہ بستانی کے حق میں، سمرتھن میں، سپورٹ میں، عقل کو کے سمرتھن اور سپورٹ میں سب سے پہلی آواز اگر اٹھی ہے تو وہ جلگاؤں شہر سے اٹھی ہے. جلگاؤں واسیوں نے پورے ہندوستان کو جگانے کا کام کیا ہے. گزشتہ کل عبدالکریم سالار صاحب، عبدالعزیز سالار صاحب، جمیل شیخ کانگریس، رضوان جاگیردار سماجوادی، افضل جناب اور شاہد پٹیل، مولانا مزمل ندوی، حافظ صفی، مولانا عبد الرحمن ملی، قاری مشتاق صاحب اور بھی بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے کسی کا نام بھول رہا ہو، سب کے سب موجود تھے. اور ہم نے طے کیا کہ انشاءاللہ ہم جامعہ اشاعت العلوم التقویٰ کے سپورٹ میں ہر طرح سے کھڑے رہیں گے اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، رشیا کے پریزیڈنٹ، روس کے صدر پوتن بھارت پہنچ گئے ہیں. گزشتہ کل وہ دہلی میں اترے تو ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر جی مودی نے ایئرپورٹ پر گلے لگا کر ان کا پرتپاک سواگت کیا، استقبال کیا. میں لاڈلے وزیر اعظم ہمارے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بیچارے سبھی لوگوں نے گالیاں بکتے ہیں. کسان گالیاں بکتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچے گالیاں بکتے ہیں، مہیلائیں ان کو گالیاں بکتی ہے. تو ایک کوئی آدمی تو ان کو بیچارے کی تھوڑا سا اچھے سے نام لے. اس لیے میں ان کو گالیاں تو میں بھی بہت بکتا ہوں، لیکن پیار بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے کیونکہ جب سب لوگ گالیاں بکتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا تو بھی پیار کرنا پڑتا ہے. تو خیر، پوتن دلی پہنچ گئے اور دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا زوردار استقبال کیا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان میں الفرقان ایجوکیشن ٹرسٹ پر بھی ED نے شکنجا کسا ہے. جی ہاں، منی لانڈرنگ کا شک ہے. الفرقان ایجوکیشن ٹرسٹ کے سابق چیئرمین کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. راجستھان میں منی لانڈرنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ED نے بیکانیر میں الفرقان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے سابق صدر محمد صادق عرف صادق خان کو گرفتار کیا ہے. اس کارروائی کو نہ صرف کسی ایک ٹرسٹ یا فرد کے لیے بلکہ پورے سسٹم کے لیے دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مذہبی عطیات، غیر ملکی رابطوں اور نقدی نیٹ ورکس کو مبینہ طور پر مشکوک سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. خیر، یہ تو خبر ہے، لیکن ہم سب کو باخبر ہونا چاہیے کہ اب ایک ایک کر کے باقاعدہ مسلم ٹرسٹ کو نشانہ بنایا جائے گا اور جا رہا ہے. اس لیے مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا کہ لندن میں مسلمان میئر بن سکتا ہے، امریکہ میں مسلمان میئر بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمان اپنی ہی ٹرسٹ اور اپنے ہی اسکول کالج کا وہ اگر وائس چانسلر بن جائے تو پھر اعظم خان کی طرح اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسا جائے گا. یعنی بھارت میں اس طریقے سے نیچ حرکتیں شروع ہو چکی ہے. SIR کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ SIR کو لے کر اب سپریم کورٹ نے بھی تشویش کا، ڈر کا اظہار کیا اور سپریم کورٹ نے بھی آدیش دے دیا کہ BLO کی تعداد بڑھائی جائے اور صرف ٹیچرز اسٹاف پر یا انہی اسٹاف پر وہ لوڈ نہ ڈالا جائے بلکہ اضافی طور پر لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا جائے اور ان کی تعداد بڑھائی جائے. لیکن SIR کو لے کر ممتا دیدی کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی صرف حکمراں ریاستوں میں، ان کی حکمراں ریاستوں میں SIR کا عمل کیوں نہیں کر رہی ہے. جی ہاں، جہاں خاص طور سے سیکولر ووٹ زیادہ ہے، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں ملتے، وہاں پر ہی SIR کیا جا رہا ہے. بنگالیوں کی، انہوں نے کہا کہ یہ بنگالیوں کی شہریت چھیننے کی سازش ہے. چاہے میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ دیں، میں بنگال میں
ڈیٹینشن سینٹر حراستی مرکز میں بننے نہیں دوں گی. لیکن ایس آئی آر کا عمل بنگال میں بھی دیدی شروع ہو گیا ہے. اگر آپ میں دم ہے تو پورے دم خم کے ساتھ آپ ایس آئی آر کے خلاف میدان میں آ جاؤ. آئیے ناظرین، نفرتی چلٹوں کا کام زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہواؤں میں زہر اب بہت بڑھ گیا ہے. جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ ممبئی، ہمارا ممبئی، آمچا ممبئی بڑا پیارا ممبئی تھا، مگر جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی یہاں پر بھی بالکل گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی نفرتیں پھیلنا شروع ہو گئی ہے. خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی کے وویک ودیالیہ نام کا ایک جونیئر کالج ہے، اس نے برقعے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. طالبات نے، مسلم بیٹیوں نے کالج کے باہر دھرنا دیا اور کہا کہ پابندی ہٹاؤ، حجاب، نقاب، پردہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے. یعنی خیر، مہاراشٹر میں ایک بار پھر تعلیمی اداروں میں برقعے پر پابندی کا معاملہ سرخیوں میں آ گیا ہے. اور ممبئی میں واقع چیمبور کے ایک کالج نے طالبات کے برقع اور نقاب پہن کر کیمپس میں انٹری پر پابندی لگا دی تھی. اور اب گورگاؤں علاقوں میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے. گورگاؤں میں وویک ودیالیہ نامی جونیئر کالج نے بھی برقعے پر نقاب پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طالبات اب سڑک پر آ گئی ہے. ناظرین، دہلی کی آلودگی اور دہلی میں جس طریقے سے ہوا میں زہر پھیل گیا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے خیر پورے ملک کی ہوا میں زہر پھیلایا ہے، لیکن دہلی میں جو زہر پھیلا ہے اس کو لے کر گزشتہ کل سونیا جی کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں گزشتہ کل اپوزیشن پارٹیوں نے دہلی میں احتجاج کیا. پارلیمنٹ کے احاطے میں پرینکا گاندھی اور پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ماسک پہنے اراکین کا احتجاج کیا، حکومت سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا. اور سونیا جی نے کہا اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ دلی کی بگڑتی ہوئی فضائی کیفیت بڑی خطرناک ہے. مودی جی، دلی کی ہواؤں کو صاف کب کرو گے؟ سونیا جی نے کہا کہ دلی کی آلودہ فضا بچوں، بزرگوں اور سانس کے مریضوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے، مگر حکومت اب تک کوئی بھی مؤثر قدم نہیں اٹھا رہی ہے. ناظرین، گزشتہ کل یعنی 4 دسمبر 2025 بروز جمعرات کو مہاراشٹر کے نندربار شہر میں مسلم کھاٹک سماج یعنی مسلم بکر قصاب برادری، جس کا میں خود راشٹریہ ادھیکش ہوں، گزشتہ کل اس برادری کا بہت ہی شاندار اجتماعی نکاح، اجتماعی شادیوں کا، سموہ لگن کا شاندار کارکرم نندربار شہر میں منعقد کیا گیا تھا. 16 جوڑے یعنی 16 اجتماعی شادیاں ہوئی، اجتماعی نکاح ہوئے. اس پروگرام میں نندربار کے ودھایک اور ایم ایل اے اور ایسے ہی امنیر کے ہمارے ایم ایل اے شریش چودھری، ان کے بیٹے اور بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں نے بھی شرکت کی. مہمان خصوصی اور سرپرست کے طور پر اور راشٹریہ ادھیکش ہونے کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، میں وہاں پر موجود تھا. ایسے ہی ہمارے مہاراشٹر کے صدر یوسف بھائی کھاٹی دھولیا، مدھیہ پردیش کے صدر ادھیکش عبد الواحد بھائی قریشی اور ہر ضلع اور ہر شہر کے ذمہ داران بڑی تعداد میں شریک تھے اور تقریباً 10 سے 12 ہزار کا مجمع مرد اور خواتین کا اس موقع پر جمع تھا. میں نے وہاں پر کھل کر نکاح کو سادگی سے کرنے کی اہمیت کو بیان کیا، اللہ رسول کی باتوں کو پیش کیا، سماج کو اتحاد اتفاق کی دعوت دیا اور خاص طور سے میں نے یہ پیغام دیا کہ ہماری کھاٹک سماج کا جو دھندا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ 90% ہندو بھائیوں سے ہے. ہمارا بکرے کا کاروبار 90% ہندو بھائیوں سے ہے. تو میں نے کہا کہ اس وقت ملک میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے. میں کھاٹک سماج کے تمام بھائیوں کو کہوں گا کہ اپنے ہندو بھائیوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، پیارے نبی کے بتائی ہوئی زندگی ان کو بتائے، پیارے نبی کی تعلیمات ان تک پہنچائے اور ان کے ساتھ اخلاق کا، اچھے سوبھاؤ کا معاملہ کرے. اور یہی باتیں نندبار کے ایم ایل اے ودھایک چندو بھیا نے بھی یہی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت ملک میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہی ہے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں
اور بہت تعریف انہوں نے کی کھاٹک سماج کی. اس موقع پر تمام ہی مانیوروں نے اپنی بات رکھی. ہمارے مہاراشٹر کے صدر یوسف کھاٹک نے بھی کہا کہ میں سماج کو کہوں گا اور پیرنٹس یہ کہوں گا کہ بچیوں کو خاص طور سے موبائل سے دور رکھیں, کیونکہ اکثر نکاح ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں یا میاں بیوی کی زندگی میں شک پیدا ہو رہا ہے, خرابیاں پیدا ہو رہی ہے, وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو موبائل سے دور رہنے کی بھی ہم نے سماج کو نصیحت کی. آخر میں میری ہی دعا پر اس شاندار کارکرم کا اختتام عمل میں آیا. میں نندربار کے تمام یواؤں, جوانوں, بزرگوں اور ٹیم 21, ٹیم 41 اور تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری برادری کے نندربار شہر اور ضلع کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور یہ پروگرام بے حد کامیاب ہوا. آخری بڑی خبر آ رہی. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حیدرآباد کے کچھ ساتھی جب عمرہ کرنے گئے تھے آج سے 15 دن پہلے, اور پھر وہاں پر ایک بڑا بس حادثہ پیش آیا جس میں تمام کے تمام لوگوں کی موت ہو گئی, سب شہید ہو گئے. بس ایک جوان بچ کر جو ہے وہ آیا ہے, حیدرآباد میں آیا ہے. اس کے انٹرویو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ سب بتا رہا ہے. لیکن ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مدینہ سے حیدرآباد آنے والی انڈیگو فلائٹ, اس کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی. آخر اس فلائٹ کی احمد آباد میں ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی. انڈیگو ایئر لائن کے لیے یہ ہفتہ پہلے ہی متاثر کن تھا, اور جمعرات کو ایک نئی پریشانی اس وقت کھڑی ہو گئی جب مدینہ سے حیدرآباد آنے والی پرواز کو بم کی دھمکی موصول ہونے پر فوری طور پر احمد آباد کی طرف موڑ دیا گیا. اس واقعے میں ملک بھر میں پہلے سے جاری فلائٹس کی بڑے پیمانے پر منسوخیوں اور سسٹم تاخیر سے پریشان مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. حکیم فرید, پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج, وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر, جیسے جوڑوں کا درد, کمر درد, مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر خونی ہو یا مسے والی, بالوں کا جڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, کھجلی, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ